السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خود پر بھروسہ کیجیے مگر ذرا سنبھل کے۔ کبھی بندہ کو اپنی حالت پر ایسی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے اپنی مراد کو حاصل کرنے کا گمان ہو جاتا ہے، لیکن اسے رسوائی ہاتھ آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حنین کی جنگ کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار مالک بن عوف کی سرگردی میں آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھیں، اور طائف کا قبیلہ ثقیف بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی، اور معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، اور وہ لوگ بڑے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں۔ حوازن کے لوگوں کی تعداد حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق 24,000 سے 28,000 تک تھی۔ چنانچہ آپ 14,000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور یہ جنگ حنین کے مقام پر لڑی گئی، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور ہمیشہ مسلمان اپنی کم تعداد کے باوجود فتح پائے آئے تھے۔ اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان یہ پسند کرے کہ اللہ کی بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے، اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانباز صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس کی آواز بہت تیز تھی، وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر فرار ہوا، اور طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6,000 افراد جنگی قیدی بنا گئے، اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4,000 اوقیہ چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی تعداد پر غرور اور اللہ کی مدد کے بغیر خود پر بھروسہ کرنا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام حالات میں اللہ پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔